جی السلام علیکم، میرا نام عائزہ حیدر ہے اور آج میں اسپریچول ویلنس کے حوالے سے قرآن کی ایک آیت کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گی اور اس میں یہ کہ یہ ویمن رائٹ سے ایک طرح سے متعلق ہے یا میں ان کو کہوں گی کہ بیسیکلی جو قرآن کے اندر جس کانٹیکس میں یہ بات ہو رہی ہے وہ تو ویمن رائٹس کے متعلق نہیں ہے، لیکن اس میں ایک آیت کے اندر ایک اس کے پارٹ کو لے کے عام طور پہ بہت زیادہ مسکنسیپشن کریٹ کی جاتی ہے اور اس سے یہ آپ سنیں گے بے شمار لوگوں کے لیکچرز میں اور حوالوں میں کہ جی آدمیوں کا ایک درجہ عورتوں سے بلند ہے۔ یہ ایک جنرل ایک بات آپ نے بڑی دفعہ سنی ہوگی، کیونکہ جب بھی میں نے کسی وقت کسی ایون عورتوں کو یہ بات کرنے کی کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ نے آدمی اور عورتوں کا درجہ برابر رکھا ہوا ہے، کوئی بڑا نہیں ہے کوئی چھوٹا نہیں ہے، خاص طور پہ میاں بیوی تو ایک پیئر ہوتے ہیں، کپل ہوتے ہیں، تو یہ ہم کیوں اس طرح ان چیزوں کو جو قرآن میں نہیں لکھی ہوئی، تو وہ فوراً اس آیت کا ایک حوالہ دیتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی اس میں تو عورتوں کو کہا گیا ہے کہ آدمیوں کا درجہ ان سے ایک بلند ہے۔ تو جب بات یہی ہے کہ آپ کی اگر ایک بھی آیت کے حوالے سے جو قرآن کا میسج ہے، اگر آپ کے دل میں شک پیدا ہو جاتا ہے یا ڈاؤٹ پیدا ہو جاتا ہے کہ اچھا یہ کانسیپٹ ہے، تو پھر آپ بہت ساری اور بھی چیزوں کے بارے میں شک میں پڑ جاتے ہیں، کیونکہ اس میں پھر جب ڈیپلی آپ سوچیں نا تو کوئی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ پھر آپ کوشچن کرتے ہیں کہ ایسے کیوں ہے ویسے کیوں ہے اور کیا عورتیں جو ہیں وہ کمتر ہیں اور سارا کچھ۔ تو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا جب ہم عربک گرامر کے لحاظ سے کچھ چیزوں کو دیکھتے ہیں تو وہ چیز کلیئر ہو جاتی ہے، وہ کنفیوژن کلیئر ہو جاتی ہے، وہ مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے سمپلی، کیونکہ وہ چیز نہیں ہوتی قرآن میں۔ لیکن میں نے آپ کو یہ بتایا تھا نا کہ چونکہ ہمیں عربی زبان نہیں آتی تو پھر ہم ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں کہ کوئی ہمیں بتا دے اور وہ پھر اس کی مرضی ہے۔ اب میں آپ کو ایک آیت کا حوالہ دیتی ہوں، سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے 228۔ آپ جس وقت یہ میں آپ کو بتاؤں گی، میں کوشش یہ کروں گی کہ اس کے جو امیجز ہیں آفٹر دا ویڈیو، میں وہ جس وقت اس کو رینڈر کروں گی تو میں وہ اس کے اندر ڈال دوں امیجز، لیکن آپ بے شک ویڈیو کو پاز کریں اور جائیں اور قرآن کھول کے دیکھ لیں، قرآن کی آیت نکال لیں، اس کا ترجمہ دیکھ لیں، یا آپ ویڈیو پہ اپنے کھول کے موبائل کے اوپر یہ دیکھ لیں سورہ بقرہ کی 228 نمبر آئے، تاکہ آپ کے سامنے ہو کہ جو میں پڑھنے لگی ہوں، یا میں آپ کو اس کا صرف ایک سیمپل دوں گی، ایک ایگزامپل دوں گی کہ یہ دیکھیں جب آپ گرامر کی روح سے، عربی زبان کی روح سے ایک چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے ہوتے تو پھر کنفیوژنز پیدا ہو سکتی ہیں اور اسی چیز کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ یہ جو میں کہتی ہوں نا کہ ایک ملا مینٹیلٹی ہماری ہے، کچھ ان کی وشفل تھنکنگ ہوتی ہے، تو وہ اس مینٹیلٹی کو ہم پہ پھر امپوز کرتے ہیں۔ تو اگر ہم ملا مینٹیلٹی کو مانیں گے تو پھر تو ہمارا کوئی رائٹ ہے ہی نہیں ایک طرح سے نا، بے شک آپ باتیں جتنی بھی کر لیں، جتنے یہ ٹریڈیشنز وغیرہ ہیں، اس میں تو پھر عورت بہت زیادہ ایک سبسربینٹ سا اس کا ایک رول ہے۔ لیکن اگر آپ قرآن کو صرف پہلے دیکھیں گے تو آپ کو ایکوالٹی نظر آئے گی، اس میں اللہ تعالیٰ برابر برابر بات کرتے ہیں، روزہ رکھنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد، صدقہ دینے والی عورتیں، صدقہ دینے والے مرد، یعنی وہ ایک برابری کے لیول کے اوپر کوئی چیزیں ہمیں سمجھائی جاتی ہیں۔ آدمی عورتوں کی بھی ایک وہ بڑی مشہور آیت ہے، اس کو میں بلکہ بہت ان ڈیپتھ کوشش کروں گی، جس میں قوام کا ایک لفظ ہے اور اس کو اتنا مس انٹرپریٹ کر کے آپ نے ایک لفظ کی بیسس کے اوپر زمین آسمان کا فرق کر دیا ریلیشن شپ میں آدمیوں اور عورتوں کے۔ تو وہ بھی میں نیکسٹ اپنے کسی لیکچر میں انشاءاللہ اس کو بھی بتاؤں گی کہ کسی صورت عورت کو اوپر ہاتھ اٹھانے کا یا ڈومیسٹک وائلنس کا کسی قسم کی اجازت نہیں ہے۔ اتنی سمپل باتیں ہیں لیکن وہ ہمیں نہیں ایکسپلین کی جاتی، وہ ہم سے چھپائی جاتی ہیں، بلکہ ایون عورتیں بھی اس چیز کو انڈورس کر رہی ہوتی ہیں لیکچرز دیتے وقت اور درسوں میں بیٹھ بیٹھ کے۔ تو آدمیوں کو چھوڑ دیں، عورتوں کو بھی یہ چیز سمجھ نہیں ہے اور وہ اپنے رائٹس کا بھی جو ہے وہ پروٹیکٹ نہیں کرتی اور مس انٹرپریٹ کرتی ہیں چیزوں کو۔ سو ابھی اگر آپ نے نکال لی ہے تو آپ یہ سورہ بقرہ کی جو یہ آیت ہے 228 اس کو نکالیں، میں اس کو پڑھتی ہوں اور پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ کہاں پہ کنفیوژن کریٹ ہوتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء ولا یحل لہن ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر وبعولتهن احق بردہن فی ذلک ان ارادوا اصلاحا ولہن مثل الذی علیہن بالمعروف وللرجال علیہن درجہ واللہ عزیز حکیم۔
اس کا اردو کا بھی ترجمہ ہے, پہلے میں آپ کو انگلش میں پڑھ دیتی ہوں. ڈائیورسڈ وومن مسٹ ویٹ 3 months, 3 monthly cycles before they can remarry. It is not lawful for them to conceal what Allah has created in their wombs, if they truly believe in Allah and the last day. And their husbands reserve the right to take them back within that period if they desire reconciliation. Women have rights similar to those of men equally, although men have a degree of responsibility above them. And Allah is Almighty, all wise. اس کا اردو کا بھی میں ترجمہ دیکھتی ہوں. اور طلاق والی عورتیں اپنی جانوں کو 3 حیض تک روکے رکھیں, اور انہیں حلال نہیں کہ اس کو چھپائیں جو اللہ نے ان کے پیٹ میں پیدا کیا ہے, اور اگر اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتی ہیں. اور ان کے شوہر اس مدت کے اندر انہیں پھیر لینے کا حق رکھتے ہیں اگر وہ اصلاح کا ارادہ رکھتے ہوں. اور عورتوں کے لیے بھی مردوں پر شریعت کے مطابق ایسے ہی حق ہے جیسا ان کا عورتوں پر, اور مردوں کو ان پر فضیلت حاصل ہے, اور اللہ غالب حکمت والا ہے. اب یہ ترجمہ میں نے نیٹ پہ سے دیکھا. اس کے اندر کیا انہوں نے آرام سے لکھا ہے, عورتوں کے لیے بھی مردوں پر شریعت کے مطابق ایسے ہی حق ہیں جیسا کہ عورتوں پر اور مردوں کو ان پر ایک فضیلت حاصل ہے, مردوں کو ان پر فضیلت حاصل ہے. یعنی کہ I'm sorry, میں ذرا وہ اینک شینک مجھے نہیں مل رہی تھی تو مجھے صحیح طرح سے پڑھا نہیں گیا, لیکن آپ اپنے ترجموں میں دیکھیں کہ کیا یہی چیز لکھی ہوئی ہے کہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت حاصل ہے. ٹھیک ہے, یہ بڑی ایک سمپل سی سٹیٹمنٹ ہے, اور یہی ہر جگہ پہ کوئی لوگ کوٹ کرتے ہیں کہ جی آدمیوں کو دیکھیں اس آیت میں تو اللہ نے آدمیوں کو عورتوں پہ فضیلت دی ہے. اب ہم نے اس کو انڈرسٹینڈ یہ کرنا ہے کہ ایک آیت کیا ہوتی ہے. ایک آیت ایک جملہ ہے, ایک جملے کے اندر ایک پارٹ کے اندر اس جملے کے آگے جا کے ایک چھوٹی سی بات کہی گئی ہے کہ جو ترجمے میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ مردوں کو عورت پر فضیلت حاصل ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک جنرل ہے, یعنی کہ اس میں کوئی اسپیسیفائڈ بات نہیں ہے, بلکہ یہ ہے کہ جتنے بھی مرد ہیں ان سب کو عورتوں کے اوپر ایک فضیلت حاصل ہے. ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا آیت کے کانٹیکس کے مطابق یہی بات ہو رہی ہے. تو اس میں اب گرامر کا میں بار بار ذکر کرتی ہوں, میں نے اپنے جس وقت وہ کورسز کر رہے تھے تب بھی گرامر سیکھی, عربی گرامر, اور پڑھائی بھی تھوڑا بہت اس وقت, یعنی وہ بالکل ایک بیسک لیول کی گرامر ہوتی ہے. اور اس کے بعد میں نے وہ نعمان علی خان کو میں ان کی گرامر کا بھی میں نے وہ کورس کیا, ایک ڈریم پروگرام انہوں نے شروع کیا تھا 1-2 سال پہلے, تو وہ میں نے باقاعدہ اس کی بینہ ٹی وی کی سبسکرپشن لے کے میں نے وہ کورس بھی ان کے ساتھ کرنے کی کوشش کی. صرف یہ ہے کہ اب آ کے وہ جو رٹے لگانے ہوتے ہیں نا کئی ایسی چیزوں میں جو وہ ذرا اب میرے لیے ڈیفیکلٹ ہو گیا, تو میں کوئی عبور حاصل نہیں کر سکی عربی گرامر کے اوپر. مجھے بالکل بیسک گرامر آتی ہے, جو کہ آپ اگر کوئی بیسک سی بالکل سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ کچھ گرامر کی چیزیں آپ کو سمجھ آ جاتی ہیں. اس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے باوجود کہ میری بالکل ایک بیسک لیول کی انڈرسٹینڈنگ ہے, کچھ بیسک چیزیں سمجھ آ گئی ہوئی ہیں گرامر کی, مجھے پڑھتے وقت نظر آ گیا کہ یہ بات نہیں لکھی ہوئی عربی گرامر کے لحاظ سے اس آیت میں جو کہ یہاں پہ کرائی جا رہی ہے. اور اس کی بیسس کے اوپر آپ نے پورا کلچر ڈیولپ کر لیا سپیریورٹی کا. اب آپ جب اس کو پڑھیں گے, آئی ہوپ کہ آپ نے اپنے سامنے وہ نکال لیا ہو, تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس کو میں کیسے ایکسپلین کروں. گرامر میں یہ ہوتا ہے, اردو میں بھی ہوتا ہے, ضمیر ہوتی ہے. ضمیر کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ایک سبجیکٹ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, اور اس کے بعد پھر جب آپ ضمیر استعمال کرتے ہیں تو وہ لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کس کی بات ہو رہی ہے. مثلا اگر میں کہوں کہ وہ بہت برا آدمی ہے یا وہ بہت بری عورت ہے, تو وہ سے آپ کو نہیں پتا چلے گا کہ میں کس کی بات کر رہی ہوں. پہلے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا اپنی ایک کنورسیشن میں کہ وہ کون ہے. ایک دفعہ آپ اس کا نام لیں گے, ایک دفعہ آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ کون ہے, اس کے بعد جو بات ہوگی آپ جتنی مرضی ضمیریں پھر یوز کر لیں, آپ کو پتا ہوگا کہ یہ اس کی بات ہو رہی ہے کیونکہ شروع میں آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیا ہوا ہے. تو اگر میں کہوں کہ مریم کی یہ بات ہے, مریم آئیڈینٹیفائی ہو گئی. اب آپ نے کہنا ہے کہ اس نے یہ کیا, وہ یہ کہتی ہے, اس نے, تو وہ یہ جو ساری ضمیریں ہیں نا, آپ کو پتا ہوگا کہ یہ مریم کے لیے بات ہو رہی ہے کیونکہ آپ نے اس کو نام سے آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ ہم کس کی بات کریں گے.
اگر آپ خالی ضمیر بولیں تو وہ کسی کی طرف اشارہ کر رہی ہوتی ہے, وہ ہوا میں آپ نہیں بول سکتے, کیونکہ یہ اردو میں بھی یہی اصول ہے, اردو گرامر میں, اور عربی میں بھی یہی ہے. تو اگر آپ اس آیت کو دیکھتے ہیں نا, اس میں سب سے پہلے ایک آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے کہ اس جملے میں کیا کہا جا رہا ہے. وہ جملہ یہ ہے طلاق یافتہ عورتیں. طلاق یافتہ عورتیں, یہ جنرل کوئی عورتوں کی بات نہیں ہو رہی. مثلاً میں اگر شادی شدہ ہوں, ابھی میں طلاق یافتہ کے اوپر جو کوئی اصول بتایا جائے گا وہ میرے پہ اپلائی نہیں ہوگا, ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک طلاق یافتہ عورت, اس میں مطلقات کہا گیا ہے. ورڈ کیا یوز ہوا ہے؟ مطلقات. تو یہ آئیڈینٹیفائی آپ نے کر لیا کہ مطلقات کے متعلق کوئی بات ہونے لگی ہے. اب مطلقات کے بعد بات آ رہی ہے, اس کا اگر آپ ترجمہ ساتھ پڑھتے جائیں, کہ وہ اپنی جانوں کو 3 حیض تک روک کے رکھیں اور انہیں حلال نہیں ہے. اب یہ جو انہیں ہے نا, یہ ایک ضمیر ہے, یہ پوائنٹ کس کی طرف کر رہی ہے؟ طلاق یافتہ عورتوں کی طرف کر رہی ہے, ٹھیک ہے. ایک سٹارٹ ہوا جملہ, اس میں وہ ایک طلاق یافتہ عورت کی طرف ضمیر گئی ہے انہیں, اور اس کا عربی میں جو ورڈ یوز ہوگا نا وہ ہے لہنہ. ہنہ جو ورڈ ہے وہ جمع کا صیغہ ہے عورتوں کے لیے, وہ عورتیں, تو وہ ہنہ یوز ہوا ہے. وہ نساء یوز نہیں ہوا جو عورت کے لیے ورڈ ہے, وہ امرت یوز نہیں ہوا وہ بھی عورت کے لیے ورڈ ہے. یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے؟ لہنہ, ایک ضمیر یوز ہو رہی ہے ان کے لیے. آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے مطلقات, طلاق یافتہ عورتیں جن کا پروسیس طلاق کا کوئی چل رہا ہے, اور ہنہ ان کے لیے. آگے جو ورڈ یوز ہوگا ما خلق اللہ فی ارحامی ہنہ, پھر ہنہ پھر ضمیر ہے. ان کنہ یؤمنہ, ان کنہ یہ بھی ضمیر ہے, یؤمنہ باللہ والیوم الاخر. وبعولتہنہ, پھر یہ ہنہ یوز ہوا ہے, یہ ضمیر ہوئی ہے, ان کے خاوند. احق بردہنہ, ہنہ پھر ضمیر یوز ہوئی ہے. فی ذالک ان ارادوا اصلاحا. ولہنہ پھر ضمیر یوز ہوئی ہے. مثل الذی علیہنہ, علیہنہ ضمیر بالمعروف. وللرجال علیہنہ درجہ, اور ان کے مرد علیہنہ ان کے اوپر ایک درجہ. اب آپ دیکھیں, یہ اگر ضمیریں نہ ہوتی تو ہمیں نہ پتا چلتا کہ یہ بات کس کی ہو رہی ہے. یہ کوئی جنرل رول بیان نہیں کیا جا رہا, یونیورسل پرنسپل بیان نہیں کیا جا رہا. یہ آپ نے ایک باقاعدہ ایک سبجیکٹ کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے, وہ ہیں طلاق یافتہ عورتیں. ایک سینٹینس میں ایک طلاق یافتہ عورت کی بات ہو رہی ہے, اور ساری ضمیریں کس کی طرف جا رہی ہیں؟ ہنہ ہنہ ہنہ, ان کی طرف, ان عورتوں کی طرف. کن عورتوں کی طرف؟ طلاق یافتہ عورتیں جن کا طلاق کا پروسیس شروع ہوا ہے. اس میں سمپل سی ایک نصیحت کی گئی ہے کہ وہ عورتیں اپنے آپ کو 3 مہینے تک روکے رکھیں گی, جو ایک عدت کا ایک ہوتا ہے پیریڈ. اور اس میں یہ ہے کہ اگر وہ پریگنینسی ہو گئی بھی ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ چھپائیں نہ اپنے خاوند سے, اس کو بتا دیں کہ ٹھیک ہے بھئی تم مجھے نہیں ساتھ رکھنا چاہتے, لیکن آئی ایم پریگننٹ, تو اگر تم اس کو سوچ لو کہ بچے کی وجہ سے کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا, رکھنا ہے, چھوڑنا ہے, کیا کرنا ہے. تو یہ ایک سبجیکٹ اس کا یہ ہے, اس آیت کا. اور ان کو یہی نصیحت کی گئی ہے کہ اگر وہ عورتیں قیامت پہ اللہ پہ یقین رکھتی ہیں تو اپنے شوہر کو اس مدت کے اندر بتائیں, اور وہ اگر وہ واپس ان کو لینا چاہتا ہے تو اس کا حق ہے, وہ لے سکتا ہے, پرووائڈیڈ وہی کہ بھئی اگر عورت نہیں پھر رہنا چاہے گی کسی وجہ سے تو وہ کوئی اس کو فورس نہیں کر سکتے. لیکن اگر خامند اپنا ارادہ بدلنا چاہتا ہے تو ایٹ لیسٹ انفارم ہم کہ یو آر پریگننٹ. اور عورتوں کے لیے بھی ویسے ہی حق ہیں شریعت کے مطابق جیسے مردوں کو اللہ نے حق دیے ہیں. اور پھر ان کا ان عورتوں پر جو ہے وہ ہنہ کہا گیا ہے, اور جنرل پرنسپل عورت کے لیے جو ورڈ یوز ہوتے ہیں وہ نہیں کیا گیا, نساء ورڈ یوز نہیں کیا گیا, اور کوئی ورڈ یوز نہیں کیا. ان, تو جب ان ہوتا جا رہا ہے نا, اس کا مطلب ہے کہ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ سیدھی ان طلاق یافتہ عورتوں کی بات ہو رہی ہے, اور کسی کی بات نہیں ہو رہی. اس آیت میں کسی اور عورت کی بات نہیں ہو رہی, طلاق یافتہ عورت کی بات ہو رہی ہے. اب اگر اس میں اللہ نے کہا ہے تو یہ ہونا چاہیے تھا اینڈ میں اس کا ترجمہ کہ ان عورتوں کے اوپر, یعنی کہ عورت کا ورڈ ہی نہیں یوز ہونا چاہیے تھا, یہاں ہونا چاہیے تھا ان بیویوں کے اوپر, ان طلاق یافتہ عورتوں کے اوپر ان کے مردوں کا. ٹھیک ہے, یعنی کہ یہ کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے ان کے خاوند, یا مرد اور عورت کا ورڈ ہی نہیں یوز کرنا چاہیے تھا, یہ ترجمہ ہی غلط ہے.
ان آدمیوں کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے اپنی بیویوں کو طلاق دی ہے اور ان کو کہا گیا کہ اس میں تمہیں ایک درجہ ان کے اوپر حاصل ہے. وہ درجہ کیا ہے؟ وہ ہم سب کو پتہ ہے, کامن ایک نالج ہے کہ دیکھیں, آدمی کو ویسے آدمی عورت بالکل برابر ہیں, ہسبینڈ اینڈ وائف بالکل برابر ہیں. طلاق کے پروسیس میں اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کیا ہے اور وہ اس کی حکمت ہے, اس کی بڑی گہری حکمت ہے. آدمی اپنے منہ سے طلاق کے ورڈ یوز کرے گا, ایک بھی طلاق کا ورڈ یوز کرے گا تو وہ پروسیس سٹارٹ ہو جاتا ہے. اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ دوسری دفعہ کہے, تیسری دفعہ کہے. اگر وہ ایک دفعہ بھی اپنا وہ کہہ دیتا ہے کہ میں نے تمہیں ڈیورس دی ہے اور وہ اس کے پیریڈ گزر جاتا ہے تو وہ آزاد ہو جائے گی عورت, مرد بھی آزاد ہو جائے گا. اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں اگر ایک طلاق دی ہو. اگر وہ 2 دفعہ طلاق دیتا ہے, پروسیس ہو جائے گا شروع, وہ ٹائم پیریڈ گزرے گا تو ڈیورس ہو جائے گی. اس میں بھی گنجائش ہوتی ہے کہ وہ نکاح کر سکتا ہے اپنا 2 طلاقوں کے بعد بھی. ہاں, اگر کوئی 3 دفعہ طلاق دے دیتا ہے, 1 مہینے دی ہے, دوسری مہینے دی ہے, تیسری مہینے دی ہے, اور وہ پروسیس اس کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے, تو پھر وہ obviously وہ دوبارہ فوراً نکاح نہیں کر سکتے, بلکہ اس کا ایک اور پروسیس بتایا ہوا ہے جس کو بھی اتنا زیادہ مس یوز کرتے ہیں اور عجیب و غریب اس کی فلمیں اور سٹوریاں بنا دی ہوئی ہیں. وہ ایک سمپل یہ طریقہ ہے کہ پھر عورت ڈائریکٹلی اس خاوند سے نکاح نہیں کر سکتی انلیس کہ وہ آٹومیٹکلی بعد میں کسی بھی وجہ سے اپنے کسی اور آدمی سے شادی کرتی ہے, نارمل صحیح نیت کے ساتھ, اور کچھ وہ وقت گزرتا ہے. اگر کوئی اور پرابلم ہوتی ہے یا وہ اس کو وہاں سے ڈیورس ہوتی ہے یا وہ بیوہ ہو جاتی ہے تو اس کے پاس پھر ایک چانس ہوگا کہ اگر وہ چاہے تو پھر ایک رستہ کھلے گا. یہ صرف 3 ڈیورس کی شکل میں ہے. لیکن پوائنٹ میرا یہ ہے کہنے کا کہ آدمی نے منہ سے کہنا ہے اور اس کا پروسیس سٹارٹ ہو جاتا ہے. عورت کو ایکول رائٹ ہے ڈیورس لینے کا, خلا لینے کا, لیکن اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس نے ایک کسی کو, قاضی کو انفارم کرنا ہوگا کہ میں اس بندے کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. وہ ایک دفعہ اس کو کہے گا کہ بی سوچ لیں, آپ پھر آئیں, جو ہمارا آج کل ایک پاکستان میں وہ بن رہا ہے, ایک پروسیس بنا ہوا ہے. اگر وہ دوسرے مہینے بھی آ کے کہتی ہے کہ نہیں میں نے سوچ لیا ہوا ہے, میں نے نہیں رہنا, اس کو پھر تھوڑا سا ٹائم دیتے ہیں. اگر وہ تیسرے مہینے میں بھی کہے کہ تو وہ ڈیورس کی ڈگری جاری ہو جاتی ہے. یعنی کہ عورت کو یہ اللہ تعالیٰ نے اوائڈ کیا ہے کہ اس کو منہ سے کہے گی تو ڈیورس شروع ہو جائے گی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ عورتوں کا جو بھی ایک فزیکل جن وہ سٹیجز سے گزرتی ہے تو اس میں بہت زیادہ ہارمونل امبیلنس بھی ہوتا ہے, اس میں بہت زیادہ ایموشنل سٹیٹ آف مائنڈز ہوتی ہیں. کبھی آپ اپنا وہ پیریڈز کا کوئی سائیکل چل رہا ہوتا ہے, کوئی کسی دفعہ آپ کا جو وہ پوسٹ پارٹم ڈپریشن چل رہا ہوتا ہے, کسی وقت کوئی اور مسئلے ہوتے ہیں جو فزیکلی آپ کو ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں, آپ کو ایموشنلی, اور آپ کا سارا ہارمونل بیلنس خراب ہوا ہوتا ہے. اگر آپ بہت ایموشنل سٹیٹ کے اندر اگر آپ کو یہ چیز دے دی جاتی اور آپ کہہ دیتے ہیں تو پروسیس تو سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں ہے کہ وہ عورت کہے کہ میں نے نہیں رہنا تو کوئی بھی قانون اس کو کہے کہ نہیں تم نے رہنا ہے ساتھ, نہیں, یہ کوئی نہیں ہے. لیکن اس کو تھوڑا سا اس کی فزیولوجی کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ اس کو ایج دیا ہے کہ بھئی بجائے یہ کہ بہت کسی وقت ہائپر ہوئی ہو ایموشنل سٹیٹ میں اور بغیر سوچے سمجھے یہ کوئی کر دے. عورتیں ہوتی ہیں, جذباتی ہوتی ہیں, اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے. سو یہ صرف ایک آدمی کو ایج حاصل ہے کہ ایک تو وہ اس کے ہاتھ میں یہ ہے کہ وہ منہ سے کہہ کے پروسیس سٹارٹ کر دیتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر بیوی اس کو انفارم کرتی ہے کہ میں پریگننٹ ہوں تو وہ ریکنسیڈر کر سکتا ہے. اگر اس نے پورے شعور سے سوچا ہوا تھا کہ نہیں اب میں نے کسی صورت اس کے ساتھ نہیں رہنا, یہ عورت نے میرے لیے ٹھیک نہیں ہے, لیکن وہ یہ کنسیڈر کرتا ہے کہ اب تو یہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے, تو اس کو ایک چانس آپ نے دینا ہے, آپ نے اس کو انفارم کرنا ہے. آپ کی ڈیلیوری ہونے تک ڈیورس ویسے ہی نہیں ہو سکتی, ٹھیک ہے نا. اب ڈیلیوری کے بعد آپ دونوں ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ کیا آدمی رکھنا چاہتا ہے, مطلب اگر اس نے کوئی پروسیس سٹارٹ کر دیا ہوا تھا تو آفٹر ڈیلیوری وہ دیکھے گا کہ اب میں نے ڈیورس کا کرنا ہے یا نہیں کرنا. اور جو اس کی بیوی ہے وہ بھی آفٹر پریگنینسی, آفٹر ڈیلیوری وہ اس کو ڈیسائیڈ کر سکتی ہے کہ میں نے رہنا ہے کہ نہیں رہنا. اور اس میں پھر آگے اور تھوڑی سی رولز بتائے ہوئے ہیں کہ اگر وہ خاوند چاہے گا تو بچے کو وہ دودھ پلانے کے لیے کسی کو اور ہائر کر سکتا ہے, یا یہ کہ وہ ماں کو کہہ سکتا ہے کہ میں تمہیں, اچھا ٹھیک ہے, یہ کچھ ورک فرام ہوم میں یہ ایشوز تو آتے ہیں. اینی ویز آئی تھنک میں نے اپنا میسج کنوے کر دیا ہے, اور اگر کوئی کویشچن ہوگا تو آپ اس کو کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں.
مقصد یہ ہے کہ اب اس ایک آیت کی وجہ سے آپ نے ایک کنفیوژن آدمی عورتوں دونوں میں پیدا کر دی کہ ہمارا تو درجہ کوئی بلند ہے، ہمارا تو آدمیوں کے دماغ میں بھی یہ بات آ گئی کہ ہمارا درجہ جو ہے وہ عورتوں سے ایک درجہ بلند ہے. اب اس ایک درجے کو ڈیفائن کرنے کے لیے وہ پھر زمین آسمان کا انہوں نے فرق ڈال دیا. کوئی کرائٹیریا نہیں تھا کہ کیسے درجے کو بلند کرنا ہے، تو وہ پھر آدمی گھروں کے ڈکٹیٹر بن گئے اور بیویوں نے ادب کرنا ہے کیونکہ وہ درجے میں ان سے زیادہ اوپر ہیں. تو اینی ویز اس آیت کی روح سے جس کو آپ کوٹ کرتے ہیں، اس میں آپ کا کوئی درجہ کسی سے نہیں ہے. ایک مرد اور عورت کی بات ہو رہی ہے، ایک طلاق کا سینیریو ہے، اس طلاق کے اندر ایک آدمی کو تھوڑا سا پریویلیج دیا گیا ہے کہ جی اگر آپ کو یہ لگے کہ جی بیوی پریگننٹ ہے اور آپ اس کو واپس لینا چاہتے ہیں تو آپ کو اجازت ہے کہ اس پیریڈ کے دوران آپ ریکنسیڈر کر لیں اور جو کچھ بھی. تو طلاق کے پروسیس میں آدمیوں کو تھوڑی سی ایج حاصل ہے ود دا ریزن جو میں نے ایکسپلین کیا. اس وجہ سے یہ آیت تو آپ کو بالکل سپیریورٹی نہیں دیتی آدمیوں کو، تو اس چیز کو کوٹ نہیں کرنا چاہیے. باقی جو کچھ آیتیں ہیں وہ میں انشاءاللہ باقی کچھ تھوڑا تھوڑا کر کے ان کو کروں گی کہ قوام جو ہے کیا اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ سپیریورٹی ہے آدمی کو کوئی، یا یہ کہ کیا مار سکتا ہے بیوی کو خاوند، اجازت اللہ نے دی ہوئی ہے؟ نہیں دی ہوئی. یہ ساری چیزیں آپ کو زبان کی فیملیرٹی نہ ہونے کی وجہ سے یہ مسکنسیپشنز بن گئے ہوئے ہیں جو پھر ہمارا کلچر کا ایک حصہ بن جاتے ہیں. اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ شاید ایک انسان کے جو آج کے زمانے کے بچے ہیں پھر ان کو دماغ میں یہی باتیں آتی ہیں کہ شاید کوئی بے انصافی ہوئی ہوئی ہے عورتوں کے ساتھ. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. انشاءاللہ میں آہستہ آہستہ اس کو کوشش کروں گی کہ مزید بھی ایکسپلین کروں. آئی ہوپ کہ اتنی بات سمجھ آ گئی ہو، اور اس میں اگر کوئی آپ کمنٹس کرنا چاہیں گے میں دیکھ کے تو کوئی ان کا جواب اگر دے سکوں گی تو انشاءاللہ اس چیز کو اور کلیریفائی کر دوں گی. تھینک یو سو مچ.